جوائنٹ فیملی کے جہاں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہیں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اگر لڑکی کو شروع سے ہی الگ گھر ملے تو وہ ایک سکون کی زندگی گزار سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی کا الگ رہنا برا تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں بھی اپنے سسرال والوں میں رچ بس کر رہنا چاہتی تھی، لیکن شادی کے بعد میرے ہوش ٹھکانے آ گئے جب میری ساس اور نند نے مجھے منہ بھی نہ لگایا۔ ایک میرا شوہر تھا جو میرا بہت اپنا تھا، لیکن اس نے بھی مجھ سے ایسی بات چھپائی کہ جب سچ پوری طرح میرے سامنے آیا تو میں ٹوٹ کے بکھر گئی۔ مجھے ہر منگل کا بڑی شدت سے انتظار رہتا تھا، کیونکہ اس رات میرا شوہر میرے لیے شہر کی مشہور بریانی لاتا تھا۔ بریانی اتنی مزیدار ہوتی تھی کہ میں کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتی رہ جاتی تھی، لیکن بریانی کھانے کے چند ہی لمحوں کے بعد مجھے نیند آ جاتی تھی۔ یہی بات میرے لیے پریشان کن تھی۔ میرا شوہر اپنے گھر والوں سے چھپ کر بریانی لاتا تھا، کیونکہ میری ساس کو پسند نہیں تھا کہ اس کا بیٹا میرے نخرے اٹھائے۔ میری شادی امیر فیملی میں ہوئی تھی، جبکہ میرا تعلق غریب فیملی سے تھا۔ ہم لوگ کمبائن فیملی میں رہتے تھے۔ میرا شوہر اور ساس کے علاوہ میری ایک کنواری نند بھی تھی، جس کا رشتہ اس کے چچا زاد کزن سے طے ہو چکا تھا۔ جب میری شادی ظہیر کے ساتھ ہوئی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس ہماری شادی سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ نہ زیادہ بات چیت کرتی تھیں، نہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھیں، یہاں تک کہ گھر کے کام کاج تک مجھ سے نہیں کرواتی تھیں۔ ایسا کیوں تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس بارے میں بہت سوچتی تھی۔ میں نند سے بات کرتی تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ ساس کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ میں ظہیر سے پوچھتی کہ آپ کی اماں اور بہن مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، تو وہ خاموش رہتا۔ زیادہ اصرار کرتی تو کہتا کہ مجھے نہیں پتا، تم بس چپ چاپ گزارا کرو۔ گھر کے حالات نے مجھے بہت زیادہ ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی دوسرے شخص سے منہ پھیر لیں۔ میں ہنسنے بولنے والی لڑکی تھی اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میری ساس نے مجھے بہو کیوں بنایا ہے، جبکہ رشتہ بھی وہ خود ہی نہیں کر رہی تھی۔ میری شادی میرے بھائی کے ایک دوست کے توسط سے ظہیر سے ہوئی تھی۔ میری عمر 24 سال ہو چکی تھی اور شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ میرے گھر والے میری شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ کئی رشتے آئے تھے، کئی لوگوں کو میں پسند نہیں آئی تھی تو کئی لوگ اماں کو پسند نہیں آئے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ میرا شوہر ایسا ہو جو میرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ نہ جانے وہ کون سی خوبی تھی جو اماں لڑکے میں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے بریانی بہت پسند تھی۔ جب اماں کے پاس پیسے ہوتے تھے تو وہ میری خواہش پوری کر دیا کرتی تھی۔ جب نہیں ہوتے تھے تو اماں کہتی تھی کہ جب تیری شادی ہو جائے گی تو اپنے شوہر سے بریانی کی فرمائش کرنا۔ پھر جب شادی کے دن قریب آ گئے تو اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس گھر میں تو جا رہی ہے وہ بہت امیر لوگ ہیں۔ امیر لوگوں کے گھر ویسے بھی ہر دوسرے تیسرے دن بریانی پکتی ہے، اب تو ہر دوسرے تیسرے دن بریانی کھایا کرے گی۔ اماں کی بات پر میں ہنس دیا کرتی تھی۔ اماں نے شاید میرے لیے امیر لڑکے کو ہی چننا تھا، اسی لیے اتنے رشتوں کو ٹھکرایا تھا۔ مگر یہ میرا نصیب تھا یا پھر میرے سسرال والوں کا ستم کہ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا لیکن میں نے گھر میں بریانی پکتے ہوئے نہیں دیکھی تھی۔ مجھے بریانی کھائے کئی دن گزر گئے تھے اور دوبارہ سے دل بریانی کھانے کو کر رہا تھا۔ ایک دن میں کسی کام سے کمرے سے باہر نکلی کہ اچانک مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھی اور میرا شوہر میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ میں نے شوہر سے پوچھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیسے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ظہیر نے کہا کہ شاید تمہیں کمزوری ہے، اس لیے تمہیں چکر آ گیا تھا اور تم گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ میری شادی کو کافی دن گزر گئے تھے۔ اگر میں امید سے ہوتی تو سمجھ آتا کہ امید سے ہونے کے باعث چکر آیا ہے، لیکن میں امید سے نہیں تھی۔ مجھے سوچتا دیکھ کر ظہیر نے پوچھا کہ عالیہ یہ بتاؤ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے بریانی بہت پسند ہے، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے ایک بار بھی آپ کے گھر بریانی پکتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اماں تو کہتی تھی کہ امیر لوگ ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن بریانی بناتے ہوں گے، لیکن یہاں تو ایک بار بھی نہیں بنی۔ ظہیر مسکرایا اور کہنے لگا، کیا واقعی تمہیں بریانی پسند ہے؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کسی دن تمہارے لیے بازار سے بریانی لاؤں گا۔ پھر ظہیر منگل کی رات میرے لیے بریانی لایا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ شہر کی مشہور بریانی ہے، دور دور سے لوگ بریانی کھانے آتے ہیں، تم کھاؤ گی تو انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی۔ میں نے مذاقاً پوچھا کہ اس میں گدھے کا گوشت تو شامل نہیں کیا گیا؟ میری بات پر ظہیر ہنس کر مسکرا دیا۔ ان دنوں شہر میں گدھے کے گوشت کی بریانی بہت مشہور تھی، میں نے سنا تھا لوگ چٹخارے لے لے کے کھاتے تھے۔
کسی کو شک ہوا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ بریانی ٹیسٹ کی گئی تو اس میں گدھے کا گوشت ثابت ہو گیا تھا۔ میں نے بریانی کھائی، واقعی ظہیر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ میں نے ظہیر سے کہا کہ وہ ہر دوسرے دن بریانی لایا کرے۔ ظہیر نے بتایا کہ بریانی صرف منگل کو ملتی ہے، میں ہر منگل کو لایا کروں گا۔ اب میں ہر منگل کا شدت سے انتظار کرتی رہتی۔ اگلے منگل ظہیر جب بریانی لایا تو بریانی کھاتے مجھ پہ غنودگی طاری ہونے لگی، نیند کے بوجھ سے پلکیں بھاری ہونے لگی اور میں تھوڑی سی بریانی کھانے کے بعد ہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی طبیعت بھاری بھاری سی لگی، کسی کام کے کرنے کو دل ہی نہیں کیا۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی ظہیر آفس جا چکا تھا۔ میرا دل ناشتہ کرنے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے ظہیر کی تنبیہ پر تھوڑا سا ناشتہ کر لیا تھا۔ جس دن سے میں چکرا کے گری تھی اسی شام سے ظہیر نے مجھے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ میں وقت پر ناشتہ کیا کروں، دوپہر کا کھانا بھی وقت پر کھا لیا کروں۔ اپنے لیے ناشتہ میں خود بناتی تھی، لیکن دوپہر اور رات کا کھانا ساس اور نند مل کر بناتی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میں پریشانی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھی جبکہ نند اپنی کزن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ عموماً ظہیر شام کو 6-7 بجے تک آ جاتا تھا، لیکن اس رات وہ لیٹ تھا۔ میں اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی تاکہ وہ آئے تو ہم اکٹھے کھانا کھائیں۔ ظہیر کی آمد رات 9 بجے ہوئی۔ موٹر سائیکل صحن میں کھڑی کر کے وہ ٹی وی لاؤنج میں آنے کے بجائے اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ٹی وی لاؤنج میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ساس کے کمرے سے شور سنائی دیا۔ میری ساس اور شوہر کوئی بات کر رہے تھے، لیکن کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا دل کیا کہ میں دروازے کے پاس جا کے سنوں کہ ماں بیٹا میں کس بات پر تلخ کلامی ہو رہی ہے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ چھپ چھپ کے باتیں سننا گناہ تھا۔ میری ماں نے میری ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ کوئی اس کی تربیت پر انگلی اٹھا سکے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ظہیر بھی غصے کی حالت میں کمرے میں آیا۔ میں دم سادے بیٹھی تھی۔ ظہیر سلام کرنے کے بعد واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آج آپ بہت لیٹ آئے ہیں، خیریت تو تھی نا؟ میرا خیال تھا کہ ظہیر لیٹ گھر آنے کی وجہ کے ساتھ ساتھ ماں کے کمرے کے جانے کے بارے میں بھی بتائے گا، لیکن اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہاں دفتر میں کام بہت زیادہ تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ظہیر نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اگر وہ میرے سامنے ماں سے ملنے نہ جاتا تو شاید میں اس کی بات پر یقین کر لیتی۔ میں کچن سے کھانا لے کر آئی۔ ظہیر کا موڈ بدستور بگڑا ہوا تھا۔ وہ کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا، لیکن میرے اصرار پر اس نے چند لقمے زہر مار کیے۔ میں پریشان تھی کہ ماں بیٹا کے درمیان کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا۔ میں پوچھتی تو شاید وہ مجھ پہ بگڑ جاتا اور مجھ پہ شک کرتا کہ شاید میں نے چھپ کے دونوں کی باتیں سن لی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ظہیر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے آنکھوں پہ بازو رکھ لیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ سو نہیں رہا بلکہ جاگ رہا ہے، لیکن پریشان ہے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ظہیر آپ کے سر میں درد ہے تو میں دبا دیتی ہوں۔ اس نے بازو ہٹائے بغیر کہا، نہیں میرے سر میں درد نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، لائٹ آف کر دو۔ میں نے خاموشی سے اٹھ کر لائٹ آف کر دی اور نائٹ بلب جلا دیا۔ ظہیر کا پریشان ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ضرور کوئی خاص بات تھی، لیکن شاید ظہیر مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کل منگل تھا اور ظہیر میرے لیے بریانی لے کر آئے گا۔ صبح جب وہ آفس جانے لگا تو میں نے یاد دہانی کے طور پہ کہہ دیا کہ شام کو میرے لیے بریانی لیتے آئیے گا۔ ظہیر کے جاتے ہی ساس مجھ سے سخت لہجے میں کہنے لگی، یہ تم کیوں ہر وقت میرے بیٹے سے فرمائشیں کرتی رہتی ہو کہ تم نے کبھی بریانی نہیں کھائی؟ اگر زیادہ بریانی کھانے کا شوق ہے تو خود پکا لو، کچن میں ہر چیز موجود ہے۔ بڑی آئی فرمائشیں کرنے والی۔ میں ہکا بکا سی ہو کے ساس کو دیکھتی رہ گئی۔ افسوس سے میرا دل بھر آیا، آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ ساس کی بیزاریت میری سمجھ سے باہر تھی۔ شاید وہ بیٹے کا غصہ مجھ پہ نکالنا چاہ رہی تھی اور آج اسے موقع بھی مل گیا تھا۔ ہمارے بڑے سچ کہتے ہیں، اگر سسرالی اچھے ہوں تو وہ گھر کسی جنت سے کم نہیں ہوتا، اور اگر سسرال میں خاص کر ساس کا رویہ اچھا نہ ہو تو بہو کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ معلوم نہیں ساس کو مجھ سے کیا پرخاش تھی۔ اگر میرے ساتھ ایسے ہی رویہ رکھنا تھا تو اس نے بیٹے کی شادی ہی کیوں کی تھی؟
ساس کی کڑوی کسیلی اور طنزیہ باتوں کی وجہ سے میری دوپہر کی بھوک بھی مر گئی تھی۔ ساس نے بھی بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے کھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ کھانا بنانے کے بعد اپنا کھانا لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شام کو جب ظہیر آئے گا تو میں اس سے ساس اور نند کے رویے کے حوالے سے پوچھوں گی۔ ماں بیٹی کا عجیب سا رویہ مجھے نفسیاتی مریض بنا دے گا۔ اماں سے جب بھی میری بات ہوتی تھی تو وہ مجھ سے سسرالیوں کے رویے کے بارے میں پوچھتی تھی تو میں جھوٹ بول دیتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ سب مجھ سے بہت خوش ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اماں مطمئن اور خوش ہو جاتی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ اگر اماں کو اصل حقیقت پتہ چل جائے تو وہ بہت اداس اور پریشان ہو جائیں گی۔ میں اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلی میری شادی بڑی مشکل سے ہوئی تھی۔ اگر ظہیر کو پتہ چل جائے کہ میں نے ساس اور نند کی اماں سے برائیاں کی ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ تصور ہی میرے لیے سوہانے روح کے برابر تھا۔ رات کو ظہیر گھر آیا تو وہ میری نند کو بھی ساتھ لیتا آیا۔ وہ بریانی کے 4 ڈبے لایا تھا۔ اس نے 2 ڈبے اپنی ماں اور نند کو دیے اور 2 ڈبے لے کر کمرے میں آ گیا۔ بریانی پا کر میں بہت خوش تھی۔ میں نے مزے لے لے کر بریانی کھائی، لیکن جیسے ہی بریانی کھا کر فارغ ہوئی تو مجھے نیند نے ستانا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بریانی کھانے کے بعد ظہیر سے ساس اور نند کے حوالے سے بات کروں گی، لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل سکا۔ میں نے جاگنے کی بہت کوشش کی لیکن میری ہر کوشش رائے گاں گئی اور میں سو گئی۔ میں حالت غنودگی میں تھی کہ میری سماعت میں کسی لڑکی کی آواز پڑی۔ پہلے تو میں گو کی کیفیت میں رہی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر مجھے شوہر کی آواز سنائی دی۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتی تو میرا وجود میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا۔ میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی تو نہ کھول پاتی۔ یوں لگتا جیسے میں نشے میں ہوں۔ میں بستر پہ پڑی رہتی۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے ظہیر سے پوچھا کہ ہمارے کمرے میں لڑکی کون تھی اور کیا کر رہی تھی۔ ظہیر کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کہنے لگا تم کس لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ ہمارے کمرے میں تو کوئی لڑکی نہیں تھی، شاید تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ مجھے بھی یہی لگا کہ سوتے میں نے خواب دیکھا ہوگا، اور لاشعوری کیفیت میں یہ سمجھی کہ ہمارے کمرے میں کوئی لڑکی موجود ہے۔ میں نے شوہر کی بات پر یقین کر لیا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ مجھے لگا ظہیر مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے تو میں اس سے کیسے پوچھوں؟ مجھے اس کے غصے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کا غصہ میں نے ساس سے جھگڑتے وقت دیکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں سے ماں بیٹے کے درمیان بول چال بند تھی۔ ظہیر آفس سے آتے ہی پہلے ماں کے کمرے میں جا کے سلام کرتا تھا، پھر کمرے میں آ جاتا تھا۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے ظہیر سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کی امی سے کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے؟ آپ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سننا تھا کہ ظہیر کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا تمہیں کس نے کہا کہ ہم ماں بیٹے کے درمیان کسی بات پہ لڑائی ہوئی ہے؟ فضول میں بدگمان مت ہوا کرو۔ ہمارے درمیان کسی بات کو لے کے جھگڑا نہیں ہے، اور آئندہ میں ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ ظہیر کے غصے سے کہنے سے میرا دل بھر آیا اور آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے آنسو چھپانے کی خاطر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ظہیر کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اس کے تلخ بولنے سے میری دل آزاری ہوئی ہے۔ تبھی اس نے مجھے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا کہ سوری عالیہ، میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بس مجھ سے الٹے پلٹے سوال نہ کیا کرو، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میں آنسو بھری نظروں سے ظہیر کو تکتی رہی۔ اس نے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا میں سوری کر تو رہا ہوں یار، اب معاف بھی کر دو۔ اس کے اس انداز پر میں ہنس دی اور اسے معاف کر دیا۔ ظہیر نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، میرے سر کے بال سہلاتے ہوئے کہنے لگا عالیہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل جائیں۔ میں نے کہا کہ لیکن آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر مجھے بتا دیں تو شاید میں کوئی حل نکال سکوں۔ ظہیر نے کہا کہ ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو بتا دوں گا، اب سوتے ہیں کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، مجھے صبح جلدی آفس جانا ہے۔ ظہیر کا بات کو گول کر جانا مجھے شک میں ڈال گیا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی؟ میں نے مزید کچھ نہ کہا اور ہم سو گئے۔ یہ اگلے دن کی بات تھی۔ میری ساس اور نند کچن میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھیں۔ میں ٹھنڈے پانی کی بوتل فریج سے لینے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں کچن کے قریب پہنچی تو مجھے میری نند کی آواز سنائی دی۔ نند کہہ رہی تھی امی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں عالیہ کب تک زندہ رہے گی؟
नंद की बात सुनकर मैं चौंकी। ये तो मेरे बारे में बातें हो रही थी। सास कहने लगी, डॉक्टर ने कहा है कि अभी ब्रेन कैंसर इब्तदाई स्टेज पर है। अगर उसका बरवक्त इलाज हो गया तो ये बच जाएगी, वरना बहुत मुश्किल होगा। उसका इलाज बहुत महंगा है, लाखों रुपए खर्च होंगे और लंदन में होगा। यहाँ उसका इलाज मुमकिन नहीं है। मैंने तो ज़हीर से कहा है कि वो 3 लफ्ज बोल के उस बीमारी की गठड़ी से जान छुड़ा ले, लेकिन वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। कहता है कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी का इलाज करवाऊंगा। नंद बोली, तो भाईजान लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे? सास नखुवत से बोली, मुझे क्या पता। कहता मेरी दूसरी कोठी फरोख्त कर दूंगा। भाई उसे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, उसे माँ और बहन अच्छी नहीं लगती। उनकी बातें सुन के मुझे अपना वजूद बेजान होता महसूस हो रहा था। आंखों के सामने अंधेरा फैल रहा था। मुझे ब्रेन कैंसर था और मुझे पता ही नहीं था। मैं गिरती पड़ती वापस अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर ढह गई। अब सारी बात मुझे समझ आ गई थी कि मेरा शौहर क्यों परेशान रहता था, मेरी सास का और नंद का रवैया मुझसे अजीब और नफरत भरा क्यों होता था। मैं ब्रेन कैंसर की मरीजा थी। मेरा शौहर मेरा इलाज करवाना चाह रहा था। मेरे इलाज पर लाखों रुपए खर्च होते थे। मैं काफी देर बिस्तर पे पड़ी रही। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू जारी थे। जब मैंने खुद को संभाल लिया तो मैंने अम्मा को फोन मिलाया। अम्मा, क्या मुझे ब्रेन कैंसर है? मुझे सच बताना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अम्मा लम्हा भर को खामोश रही, फिर फोन पर उसकी सिसकियां सुनाई दी। हाँ आलिया, तुम्हें ब्रेन कैंसर है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था। उसने कहा था कि कहीं इस बीमारी को दिल पर ना ले लो, इस तरह तुम्हारी जान जाने का खतरा बढ़ जाता। हमें भी पता नहीं था। एक दिन तुम सहन में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक तुम्हें चक्कर आया तो तुम गिरकर बेहोश हो गई। हम तुम्हें अस्पताल ले गए तो तुम्हारे टेस्ट होने के बाद ब्रेन कैंसर का पता चला। जब तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा था तो तुम्हारे शौहर को पता था। उसने मुझे मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी सास और नंद को ना बताऊं, क्योंकि वो पहले ही इस रिश्ते पर राजी नहीं है। अगर उन्हें यह पता चल गया कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है तो वो फिर किसी सूरत तुम्हें कबूल नहीं करेंगी। मैंने इससे ज्यादा ना सुना और फोन बंद कर दिया। मुझे ज़हीर पे अफसोस हुआ कि उसने जानने के बावजूद मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। एकदम मेरी आंखों के सामने पहले वो मंजर लहराया जब मैं कुंवारी थी और सहन में झाड़ू लगाते हुए गिर गई थी। उसके बाद मेरी आंखों के सामने कुछ दिन पहले वाला मंजर घूम गया जब मैं अचानक ही गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं सारा दिन इसी बारे में सोचती रही। शाम को ज़हीर घर आया। उसने मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो बेचैन हो गया। उसने पूछा कि आलिया, खैरियत तो है? क्या तुम सारा दिन रोती रही हो? अम्मी और रुकैया ने कुछ कहा है? मैंने अश्क बार नजरों से उसे देखा और शिकवा करते हुए कहने लगी कि ज़हीर, मुझे ब्रेन कैंसर है, आपने मुझे बताया भी नहीं। ज़हीर इस एक जुमले से ही सारी बात समझ गया। मुझे सीने से लगाते हुए कहने लगा, हाँ आलिया, तुम्हें ब्रेन कैंसर है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम दिल पर ना ले लो। जानती हो मैंने अम्मी से झगड़ा मोल लेकर तुमसे क्यों शादी की थी? इसलिए कि जब मुझे दोस्त के जरिए तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है और तुम लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तुम्हारी अम्मा हर वक्त परेशान रहती हैं, तुम्हें खोने से डरती हैं, तो मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, जितना पैसा लगाना पड़ा लगाऊंगा, लेकिन एक इंसान की जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरी अम्मी और बहन इस रिश्ते पर किसी तरह राजी नहीं हो रहे थे। अम्मी मेरी शादी अपनी भांजी से करना चाहती थी, लेकिन वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक मॉडर्न और आजाद ख्याल लड़की थी। उसकी कई लड़कों से दोस्तियां थीं और मैं चाहता था कि मेरी बीवी एक बाहया और पाकबाज लड़की हो। चुनाचे मैं भी जिद पर अड़ गया। मैंने अम्मी से कह दिया कि अगर मेरी शादी आलिया से ना हुई तो फिर मैं किसी और लड़की से भी शादी नहीं करूंगा। मैंने अम्मी को तुम्हारे ब्रेन कैंसर के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि फिर वो किसी सूरत तुमसे शादी के लिए राजी ना होती। मैंने उन्हें शादी के बाद तुम्हारे ब्रेन कैंसर के बारे में बताया था। दरअसल मुझसे किसी इंसान की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। किसी भी इंसान को तकलीफ में देखता हूं तो मुझे अपना बचपन का वो दोस्त याद आ जाता है जिसे ब्रेन कैंसर था और पैसे ना होने की वजह से वो मौत के मुंह में चला गया था। उसने मेरी आंखों के सामने जान दी थी। तुम्हें याद है, तुम जब भी बिरयानी खाती थी तो तुम्हें नींद आ जाती थी। उसकी वजह यह है कि मैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बिरयानी में दवाई मिला के तुम्हें खिला देता था।
وہ دوائی بہت کڑوی تھی، اس لیے میں نے تم سے تمہاری پسندیدہ ڈش پوچھی تھی، اسی میں دوائی ملا دیتا تھا۔ اور ہاں، یاد آیا جب تم نے مجھ سے کسی لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا تو اس بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ ہمارے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی، وہ نرس تھی جو تمہارا بلڈ لینے آئی تھی، کیونکہ تمہارے کچھ مزید ٹیسٹ ہونے ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لندن روانہ ہو جائیں گے۔ میں ہونک بنی ظہیر کی باتیں سن رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ظہیر کتنا اچھا اور نیک دل انسان تھا، مجھے تکلیف میں ہونے کے باوجود اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ مجھے ظہیر پہ بے پناہ پیار آیا تھا۔ میں نے ازراہ مذاق اس سے پوچھا، ظہیر، اگر آپ کو پتا چلا کہ کسی اور لڑکی کو بھی برین کینسر ہے تو کیا آپ اس سے بھی شادی کر لیں گے؟ میری بات پر ظہیر بے اختیار ہنس پڑا، کہنے لگا ہرگز نہیں، شادی میں نے ایک ہی بار کی ہے اور اسے ساری زندگی نبھاؤں گا۔ ہاں، جتنا مجھ سے ہو سکا اس لڑکی کا علاج کروانے کی کوشش کروں گا۔ ظہیر کی اس بات نے میرے وجود میں سکون کی لہر دوڑا دی اور ظہیر نے مجھے بھینچ لیا۔